अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं आसमा इकबाल और सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। नया बेंच, नए वकील, नई समात, पनामा का हंगामा फिर बपा। कल से असरे नौ समात का आगाज होगा। पीटीआई ने आज अवाम की अदालत में सबूत पेश किए। कल हकीकी अदालत जाएंगे, लेकिन क्या सुरखरू भी हो पाएंगे? और दुआएं जीत गईं, पेशगोइयां हार गईं, अब्रे रहमत बरस गया, लेकिन हर बार दुआओं पर तकिया नहीं किया जा सकता। हुकूमत को पानी की किल्लत के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाना होंगे। दस समातें, अपोजिशन के 6,500 सफात पर मबनी कवायद, अखबारी तराशे, कतरी शहजादे का खत, दलाइल, इल्जामात, इंकिशाफात सब बेकार। अब पनामा लीक्स की समात फिर से होगी, असरे नौ होगी। नया बेंच केस सुनेगा और वजीर आजम और उनके बच्चों की तरफ से कल नए वकला भी पेश होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं, इसलिए अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस बेंच की सरबराही करेंगे, जो सीनियर जज हैं और केस की समात करने वाले पुराने बेंच का भी हिस्सा रह चुके हैं। केस की दोबारा डिनेवो हियरिंग न करना पड़े, इसलिए जस्टिस मुस्लिम हानी का नाम भी बेंच से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो 2 माह बाद रिटायर्ड होने वाले हैं। नाज़रीन, इससे पहले चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के रिटायरमेंट के बायस केस डिनेवो हियरिंग की तरफ जा चुका है। आपको यहाँ हम ये बता दें कि जब किसी बेंच में शामिल कोई जज रिटायर्ड हो जाए तो केस की डिनेवो हियरिंग की जाती है, यानी दोबारा से असरे नौ समात होती है। इस केस में भी ऐसा ही हो चुका है, लेकिन अब पनामा लीक्स की समात करने वाला नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन पर ये बेंच मुश्तमिल होगा। इसके अलावा आपको ये भी खबर दे देना नाज़रीन कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चों ने इस केस में अपने वकला भी तब्दील कर लिए हैं। अब मखदूम अली खान वज़ीर आज़म की, जबकि सलमान अकरम राजा मरियम सफदर की नुमाइंदगी करते दिखाई देंगे। इससे पहले शरीफ खानदान की जानिब से अकरम शेख ये केस लड़ रहे थे। पीटीआई ने भी आज अदालत में कुछ नए कवायद जमा कराए हैं, जिनसे मुतालिक दावा ये किया जा रहा है कि ये दस्तावेजात ये साबित करते हैं कि लंदन के फ्लैट्स 2006 से पहले भी शरीफ खानदान ही की मिल्कियत थे। इसी हवाले से इमरान खान ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पहले आपको उनकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से सुनाते हैं। मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और नेस्कॉल की, जो कि वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की मलकियत जिनकी है, असली ओनर थी, असली मालिका थी। कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, फ्रॉड किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया। इसमें यह भी साबित होगा कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कतरी के ऊपर। इमरान खान को नाज़रीन आपने सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाज़ेह होता है कि वो पनामा लीक्स का केस बैक वक्त 2 जगहों पर लड़ रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट तो दूसरा अवाम की अदालत में। वो पनामा लीक्स को लेकर अब भी उतने ही पुरुमीद दिखाई देते हैं और समझते हैं कि ये केस उनकी सियासत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन अब भी इस केस में उतना ही दमखम बाकी है। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान एक्स। वेलकम बैक नाज़रीन, पनामा लीक्स केस की असरे नौ समात का कल से आगाज होने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत शाहवानी साहब, वकील हैं और सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। लियाकत साहब, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने भी यकीनन देखा होगा पीटीआई ने आज जो सबूत अवाम की अदालत में पेश किए हैं, साथ ही साथ मीडिया के सामने भी यही सबूत पेश किए हैं। आप क्या समझते हैं, जो दावा किया जा रहा है उनकी जानिब से कि ये कवायद शरीफ खानदान की 2006 से पहले लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करते हैं, क्या वाकई ये सबूत उसी तरह से कारामद देखे जा पाएंगे कल अदालत की जानिब से भी? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अदलिया जो है वो देखेगा केस को। अब केस में आप खुद देखें कि नए जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ये एग्जिबिट होंगे।
عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس لگ گئے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ میفیر فلیٹس میں جو ہے ان کی وہ ٹرسٹی نہیں بلکہ بینیفیشری ہیں, وہ ان کی اونر ہیں. اگر ان کا اونرشپ ثابت ہو جاتا ہے تو اس ثبوت کی بنیاد پہ جو میاں صاحب نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا پھر وہ غلط ثابت ہوگا. پھر قطری شہزادے نے جو کہا تھا کہ ہم نے جو سیٹلمنٹ کیا ہے وہ حسین نواز صاحب کے ساتھ کیا ہے, تو پھر قطری شہزادے کا جو ہے نا یہ باقی جماعتیں بھی شامل تھیں جب یہ کیا گیا تھا عدالت کے اندر. لیکن عمران خان کی ہم بات کریں گے, وہ کافی زیادہ پر امید دکھائی دیتے ہیں پاناما لیکس کے اس کیس کو لے کر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی سیاسی اہمیت ابھی بھی اتنی ہی ہے جتنی عمران صاحب اس کیس سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں سیاسی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. پاکستان کے تاریخ کا واحد کیس ہے جو ڈائریکٹ جو ہے کرپشن کو ایڈریس کر رہا ہے. انٹرنیشنل ICIJ کے ایک ادارے نے جو ہے نا بدنام زمانہ اسکینڈل پیناما جو ہے نا اس کو انہوں نے پبلش کیا, دنیا کے سامنے آیا ہے, تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سروے ہوا تھا پبلک اوپینین سروے جس میں 24% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں معاشی پسماندگی کی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے. تو عوام جو ہے کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کاشس ہو چکے ہیں. اس بنیاد پہ یقیناً اس کی اہمیت ہے. اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہے پرائم منسٹر پاکستان کے فیملی اور کے بچوں کے ساتھ, اور اسی بنیاد پہ میاں صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ میڈیا پہ آ کے خطاب بھی کرتے رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. اور سٹیٹمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جھوٹ بولا. اگر ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے, خدا کرے وہ ایک چھوٹا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو, اخلاقی طور پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پھر پاکستان کے لیڈر کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے, ایک اچھے سیاستدان کہلوانے کے مستحق نہیں ہوں گے. اور انہوں نے آج تک اپنے سیاست میں جتنی بھی سیاسی تقریریں کی ہیں, جلسے جلوسوں میں جو دعوے کیے ہیں, وہ تمام کے اوپر جو ہے ان تمام کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے. اور اس بات سے وہ پھر ثابت ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے بچوں کے فیملی کے سربراہ تو ضرور ہیں لیکن فادر آف نیشن وہ نہ تھے اور نہ بن سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ نواز شریف صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے, جو ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے, جو ان کا آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں, ان سب کے لیے جو ہے یقیناً ایک بہت اہمیت کی عامل جو ہے یہ ایک ایشو ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے نا بہت اہمیت کا عامل ہے یہ پاناما لیکس کا جو قضیہ ہے, اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے اب جو کوئی سہارا رہ گیا وہ صرف یہ پاناما لیکس ہے. اگر عدالت کے فورم پر بھی عمران خان صاحب اسی طرح مایوس ہو کے باہر نکل آتے ہیں جیسے کہ دھرنا 2014 میں خالی ہاتھ جو ہے ان کو جب اٹھنا پڑا تھا, تو پھر عمران خان صاحب کے جو ہے پارٹی کا مجھے پھر کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر صورت کوشش کریں گے. آپ بھی لیاقت صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو مستقبل ہے وہ اسی کیس سے جڑا ہے. اس کیس کی بات ہو رہی ہے لیاقت صاحب, تو ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ جب پہلے سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو عمران خان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو جانی چاہیے, ڈے بائی ڈے سنا جانا چاہیے, ڈے ٹو ڈے سنا جانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوگا کل تو یہ ممکن ہے کہ ان کا یہ والا مطالبہ پورا ہو جائے؟ دیکھیں یہ تو خود عدالت کی خواہش تھی کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا ہیئرنگ ہو اور ریپڈ ٹرائل ہو, جو ابھی تک جو ہے نا پچھلے بینچ نے نہیں کر سکا. اب دیکھتے ہیں کہ جو بینچ نیا آئے گا کل سے جو ایئرنگ شروع ہوگا, لیٹس سی کہ ڈے ٹو ڈے اگر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جسٹس از ڈیلیڈ, جسٹس از ڈینائیڈ. اگر کوئی بھی کسی بھی شخص کو انصاف دیر سے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف فراہم کرنے میں جو ناکامی ہو گئی. یہ خود جو ہے نا جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کے ماہرین یہ کہتے ہیں, خود ماہر قوانین اسی بات کو کہتے ہیں. تو جسٹس جو ہے نہ صرف پیناما کے ایشو میں, جتنے بھی پاکستان میں ایشوز پینڈنگ ہے, عام آدمی کا بھی مسئلہ عدالت میں جاتا ہے, اس کو جو ہے ریپڈ ٹرائل ہونی چاہیے, تیز ٹرائل ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا انصاف مل سکے.
تو اس بنیاد پہ اگر عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ویسے بھی پاکستان کے عوام کی نظریں جو ہے نا کورٹ کے ایئرنگز پہ ہے, اس ٹرائل پہ ہے, اور کورٹ سے جو ججمنٹ جو ورڈکٹ آئے گا اس پہ سارے عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں. یہ جتنا تیز ہو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بہتر ہے, اور عوام جو ہے نا عوام کو سکون کا سانس. صحیح لیاقت صاحب, آپ نے کہا کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی نظریں اسی کیس پر لگی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اس کیس کی پہلی سماعت ہے, اس میں اب کیا ہوتا ہے, دوبارہ سے ہیرنگ ہو رہی ہے. بہرحال ناظرین, ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں اور دعائیں جو ہیں رنگ لے آئی ہیں. اس خبر کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, دعائیں جیت گئیں اور پیش گوئیاں ہار گئیں. پانی کے بحران کا خطرہ ٹل گیا اور آخر کار ابر رحمت برس گیا ہے. خیبر پختونخوا, راولپنڈی, اسلام آباد, پوٹھوہار ریجن سمیت بالائی علاقوں میں جم کر بارش ہو رہی ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے ہفتے تک چلتا رہے گا, جس سے 3 سالہ طویل خشک سالی کا خاتمہ بھی ممکن ہو پائے گا. ڈیم پھر سے بھر جائیں گے. آبی ذخائر کم از کم اس سال فصل کے لیے کافی ہوں گے اور پانی کی قلت کا خاتمہ ہو سکے گا. لیکن اب اس سب سے سبق بھی لینا ہوگا. حکومت کو ہوش کرنا ہوگا کیونکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنانا ہوگی. زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنا ہوگا, ڈیموں کی صفائی کا مناسب انتظام کرنا ہوگا, نئے ڈیمز تعمیر کرنا ہوں گے تاکہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں اور خشک سالی کے خطرات سے نمٹا جا سکے. اسی پر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول صاحب, ڈی جی میٹ ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. غلام رسول صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے, کب تک جاری رہے گا بارشوں کا یہ سلسلہ, اور کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں جم کر بادل برسیں گے, خوب زیادہ بارشیں ہوں گی؟ جی نہیں, اس ویدر سسٹم سے آپ کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ہلکی بارش ضرور ہوگی. ہلکی بارش بھی محدود رہے گی خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں تک اور شمالی پنجاب, گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں. تو معمولی سی ڈریزل جو ہے وہ پہنچے گی بوندا باندی کی شکل میں وسطی پنجاب اور وسطی خیبر پختونخوا تک. یہ سسٹم خاصا ویک ہے, مگر یہ 2 سے 3 دن تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ شمالی علاقوں میں بارش اور برف باری کا باعث بنے گا. اچھا, یعنی غلام رسول صاحب ہم یہ سمجھیں کہ جو حالیہ بارشیں ہیں ان سے 3 سالہ طویل خشک سالی کا جو خاتمے کا خواب ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے, ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا. نہیں, 3 سال لمبی خشک سالی سے کیا مراد آپ کی؟ پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں, اگر ہم بات کریں تو آبی ذخائر ہمارے ختم ہو رہے ہیں, بارشیں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں, اگر ہوتی ہیں تو ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, پانی ضائع ہو جاتا ہے, آبی ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں سر ہمارے. جی بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہماری پانی ذخیرہ کرنے کی استعداد بہت کم ہے. تو اس وجہ سے جو مانسون میں زیادہ بارشوں کا پانی آتا ہے وہ فلڈ کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچاتے ہوئے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے. صحیح. تو ابھی جو بارشیں ہیں یہ بہت اچھی ہیں. اس وقت گندم کی فصل, چنے کی فصل جو ہے وہ بہت پانی کی کمی کا شکار تھی, تو اس کو یہ نئی زندگی ملی ہے. اور یہ بارش خاص طور پہ کیونکہ یہ بڑے مدم سلو انٹینسٹی سے ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری زمین میں جذب ہوتی جا رہی ہے, تو اس سے فصل کو بہت فائدہ پہنچے گا. باقی جو آپ نے پانی کے ذخائر کی بات کی, یہ اتنی زیادہ بارش نہیں ہے کہ ڈیموں کو بھر سکے یا دریاؤں کو رواں دواں کر سکے. اس سے کوئی خاطر خواہ فرق ڈیموں کی سطح میں. تو غلام رسول صاحب, ایسی بارش کی توقع کب تک ہم رکھ سکتے ہیں کہ ایسی بارشیں جن سے ہمارے ڈیم بھر جائیں؟ فروری میں انشاءاللہ سچویشن امپروو ہوگی. اچھا, اس کی ہم نے پیش گوئی پہلے بھی جنوری کی ہوئی تھی کہ 2 سے 3 ویدر سسٹم آئیں گے اور وہ ہلکی بارش کا باعث بنیں گے پاکستان میں. یہ جنوری کا پہلا سسٹم ہے. اس کے بعد 2 سسٹم جو ہیں وہ اور بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, مگر وہ اس سے ذرا سی کم انٹینسٹی کے ہوں گے. ان کے ہونے سے پھر کافی حد تک فصل کو
दोबारा फिर रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम रसूल साहब, हमने आबी ज़खायर के हवाले से बात की है, पानी की किल्लत के हवाले से बात की है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम मौसमियाती ये जो तब्दीली है, जो तगय्युर है, इस पर भी हम बात कर लें। अब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें शिमाली इलाका जात में। इस हवाले से एक मुहिम भी शुरू की गई है। 10 रुकनी एक टीम है जो ग्लेशियर्स पर जाएगी ताकि आवाम में इस बारे में शऊर उजागर किया जा सके, हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो कुछ इकदाम करे। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये सिलसिला बहुत तेजी से जारी है? क्या देखते हैं आप, कितना अरसा लगेगा कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम ग्लेशियर्स खुदा ना करे कि खत्म हो जाए? जी ये देखें, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे पहले बर्फ को मुतासर करती है। बर्फ बड़ा सेंसिटिव इंडिकेटर होता है ग्लोबल वार्मिंग का। सही। तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप देखें तो 2016 दुनिया में गर्म तरीन साल गुजरा है। दूसरे नंबर पे अगर हम गर्म तरीन साल को देखें तो 2015 था। सही। तीसरे पे 2014, चौथे पे 2010, पांचवें नंबर पे 2005। इस तरह से अगर आप रिसेंट हिस्ट्री वर्ल्ड की देखें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर से नवाजा है और वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और ये बढ़ती हुई ग्लेशियर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नाज़रीन साबित हो सकती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार दुआएं रंग ले आई हैं। कुछ इलाकों में बारिश हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को इकदाम करना होंगे ताकि पानी को जखीरा किया जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए पाकिस्तान एक्स।